اپنا کنونشنل وارفیئر ہو یا آپ نیوکلیئر وارفیئر کہتے ہیں، اس کو انیشیٹ ہمیشہ انڈیا نے کیا ہے اور پاکستان نے اس کو ریسپانس کیا. تو انڈیا چاہے کتنی بھی چیزیں اکٹھی کر لے، پاکستان کی کوالٹی کو اور ٹیکنالوجی کو کبھی بھی میچ نہیں کر سکے گا. آپ نے نہ صرف یہ کہ ویپنز ڈیولپ کیے بلکہ ان کو سیکیور رکھنے کا ایسا انتظام کیا کہ باوجود اس کے کہنے کہ امریکہ کہتا تھا کہ یہ طالبان کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ مونگ پھلی کے دانے ہیں، ریڈی پہ پڑے ہیں، کوئی لائے گا کھائے گا فائر کر دے گا. اگر یہ معاملہ ہوتا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی فوجیں ہر وقت ہمارے پہ چڑھ دوڑنے کو تیار ہو رہی ہوتی. ہائی گائز، جے ہند. آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پاک میڈیا میں آج پاکستان کے نیوکلیئر ویپن بنانے کی اینیورسری کا ڈسکشن چل رہا ہے. دیکھو یار، نیوکلیئر بام تو ہم نے بھی بنایا ہے، لیکن شاید ہی یہاں پہ کسی کو ڈیٹ بھی یاد ہوگی کہ کس ڈیٹ کو بھارت نے ٹیسٹ کیا تھا. لیکن جیسے کہ پاکستان کو ہم جانتے ہیں، بہت کم ہی چیزیں ان کو سیلیبریٹ کرنے کو ملتی ہے. تو یہ نیوکلیئر بام بنانے کے دن کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے پڑوس میں جب کوئی نالی کی کھدائی ہوتی ہوگی تو یہ اس کے لیے بھی کوئی دن بنا دیتے ہوں گے. خیر، آج کی اس ویڈیو میں پاکستانی بات کر رہے ہیں کہ کیسے ان نے نیوکلیئر ویپن بنا کے بھارت کو روک لیا، لیکن اس دوران یہ بھول جاتے ہیں کہ ابھی 2 ہی سال ہوئے ہیں کہ بھارت پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپن ہونے کے بعد بھی اسے گھر میں گھس کے مارا ہے. اس کے علاوہ انہیں بھارت کے نیوکلیئر ویپن کی بڑی ٹینشن ہے، جبکہ ان کا نیوکلیئر ویپن بنانے والا خود ڈاکٹر قدیر خان نیوکلیئر بام چوری کرتے ہوئے اور اس کی تسکری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا. تو چلیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی آج کی کامیڈی. برگیڈ صاحب، ظاہر ہے کہ یہ ایک آپ نے بتایا کہ 28 سے 31 تک ہم نے 31 مئی کو ہم دوسرا ٹیسٹ کیا تھا. کیسے دیکھتے ہیں، مطلب اس کے بعد تو اس خطے کے اندر اسٹریٹجک بیلنس کریٹ ہو گیا، ہم یہ کلیم کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے یا شکوہ کناں ہیں کہ اس کے بعد بھی بھارت کی چھوٹی موٹی اگریشن جاری رہتی ہے بارڈرز کے اوپر. تو کیا یہ ڈیٹرنٹ نہیں تھا سر کہ اس کے بعد امن ہو جائے سرحدوں کے اوپر؟ بہت انیشیٹ ہر چیز کو، چاہے وہ اپنا کنونشنل وارفیئر ہو یا آپ نیوکلیئر وارفیئر کہتے ہیں، اس کو انیشیٹ ہمیشہ انڈیا نے کیا ہے اور پاکستان نے اس کو ریسپانس کیا. اور جب آپ نے اس کو ریسپانس کیا تو آپ نے بیٹر ٹیکنالوجی سے ریسپونڈ کیا. ابھی بھی اس وقت اگر آپ اسٹیٹ دیکھیں اور آپ اس میں لو ییلڈ کے ویپنز، جو نیوکلیئر ویپنز ود لمیٹڈ رینج کے ویپن، اپنا سب انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز تک جو پاکستان نے جتنے ٹیسٹ کیے ہیں، جو آرسنل اس وقت پاکستان کے پاس موجود ہے، اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کی جو پرفارمنس جو رہی ہے، وہ بابر سے لے کے غوری سے لے کے آگے تک آپ چلے جائیں تو وہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں. باقی ہماری سیریز پہ بھی جی ہاں، ہماری بہت ساری اور ویکنیسز کو اس وقت میں نہیں کور کر رہا، جن کو ہم جو ہمارے سامنے چاہے اکانومی کے حساب سے ہیں، ٹریڈ کے حساب سے ہیں، لیکن یہ جس چیز کی ہم آج بات کر رہے ہیں اس میں یہ اسٹیبلش ہوتا ہے ٹیکنالوجی کو دیکھنے کے بعد کہ پاکستان ٹیکنالوجیکلی پاکستان کا آرسنل جو ہے وہ انڈیا سے بیٹر ہے. ایک چیز. دوسری بڑی اہم چیز جو ہے، ابھی پچھلے دنوں میں خبر آئی کہ آپ کی نظر کے انڈیا میں یورینیم بک رہا ہے. جی 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 وہ اوپن منڈی کے اندر یورینیم بک رہا ہے. اور اگر آپ انڈیا کے نیوکلیئر انسٹالیشنز کی ہسٹری کے اوپر جائیں تو کوئی 19 کے قریب آپ کو وہاں پہ لیکس ملتی ہیں جو فزیکل لیکس ہیں. اور ایک بھوپال میں جو ہوا تھا آپ کو یاد ہے، وہ اس سے کتنے لوگ جو ہے وہ جی بہت بڑا اسکینڈل ہوا اور بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا. لیکن آپ اب دیکھ لیجئے پاکستان نے جب یہ شروع کیا تھا، بھوپال تو گیس والا تھا نا، گیس کا ڈیزاسٹر نا، میں نیوکلیئر لیک جو ہے یعنی یہاں تک ہوا تھا کہ انڈیا کا جو ڈائریکٹر کا جو پی اے ہے وہ وہاں سے تمام ویپن، تمام لیکس اٹھا کے جو ہے وہ چلا گیا تھا باہر اور وہاں جا کے اس نے لیک کی تھی. اس کے علاوہ جو فیکٹری لیکس میں اگر آپ جائیں تو 19 لیکس ہیں. لیکن اسی کو پاکستان کے اختلاف سے آپ کمپیئر کرنے تو پاکستان جب نیوکلیئر ٹیسٹ کیے اس کے بعد آپ کو ایک آرگنائزیشن بنانی تھی جو ان کی تمام آرسنل جو آپ ڈیولپ کر رہے ہیں اس کو سیف رکھے. اس کے لیے آپ نے اسٹریٹجک پلان ڈویژن بنایا اور اسٹریٹجک پلان ڈویژن بننے کے بعد سیکیورٹی کے حساب سے آج تک آپ کو پاکستان کا کسی بھی ویپن کا کوئی
ریلیز یا کسی بھی ویپن کی کوئی ییلڈ یا کسی بھی ویپن کا کوئی اس قسم کا ایکسیڈنٹ آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا، بلکہ پاکستان کے بہت سارے ایسے جہاں پہ نیوکلیئر پریزنٹیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ پاکستان کے اس یہ جو ایس پی جی اسٹیٹک پلان ڈویژن ہے اس کی مثال دی جاتی ہے۔ تو آپ نے نہ صرف یہ کہ ویپنز ڈیولپ کیے بلکہ ان کو سیکیور رکھنے کا ایسا انتظام کیا کہ باوجود اس کے کہنے کہ امریکہ کہتا تھا کہ یہ طالبان کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ مونگ پھلی کے دانے ہیں ریڈی پہ پڑے ہیں، کوئی لائے گا کھائے گا فائر کر دے گا، ان کو پتہ نہیں کہ نیوکلیئر ویپن ایک جگہ نہیں اس کے 25 جگہ سٹوریج کی جاتی ہے اور وہ سٹوریج کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہاں پہ کی گئی۔ تو اس حساب سے پاکستان کی جو یہ کیپیبلٹی ہے یہ الحمدللہ انڈیا سے بہتر ہے، اور اس کا بہت سارا کریڈٹ جو ہے وہ ڈاکٹر سمار مبارکباد ڈاکٹر قدیر خان سے لے کے جتنی آپ کی حکومتیں رہی ہیں، چاہے وہ فوجی تھی چاہے وہ سیاسی تھی، اور جہاں تک ٹیسٹ ہوئے ہیں ان سب کو ان کا کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان آج ایک ٹیکنیکلی ایک اسٹریٹجیکلی اور ایک ٹیکٹیکلی ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن میں کھڑا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور کہہ رہے تھے کہ ٹیکنالوجی ہماری انڈیا سے بہتر ہے، کوئی شک کوئی شبہ نہیں اس میں، لیکن اس کی وجہ بھی بڑی ہے واضح۔ دیکھیں انڈیا کے 5 گنا بڑا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، بہت سارے معاملے۔ پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، وہ ان کی کوانٹٹی کو میچ کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ اللہ خوش رکھے ان پالیسی سازوں کو جنہوں نے کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی پہ زور دیا کہ وہ ٹھیک ہے وہ 10 بنا لیں 15 بنا لیں کوئی ہتھیار، ہمیں ہتھیار ایسا بنانا ہے جو ان سے سپیریئر ہتھیار ہو، یعنی وہ کوانٹٹی پہ زور جو ہے اسی کی وجہ سے ہم ہر معاملے میں ٹیکنالوجی میں ان سے بہتر ہیں، اور یہ بہت اچھی پالیسی ہے، اور انشاءاللہ اگر اس پہ ہم چلتے رہے تو انڈیا چاہے کتنی بھی چیزیں اکٹھی کر لے پاکستان کی کوالٹی کو اور ٹیکنالوجی کو کبھی بھی میچ نہیں کر سکے گا۔ آپ نے بات فرمائی کہ ہم ان کے برابر نہیں ہیں، تو وہ 5 گنا بڑے ہیں نا ہم سے، تو ان کی آرمی کا سائز بھی ہم سے 5 گنا بڑا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جی لیکن وہ 2 گنا ہے، جتنا بھی ہو، یا اس کا مطلب یا وہ کم ہے یا ہم زیادہ ہیں، ہم کوالٹی پہ زور دے رہے ہیں۔ کوالٹی تو پھر ہمیں 20% ہونا چاہیے نا سر ان کا، لیکن سر کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوانٹٹی کو میچ نہیں کر رہے اور آپ ایک چیز ایسی بڑھیا بنا رہے ہیں کہ چاہے ان کے 5 ہوں ان کے مقابلے میں 1 بھی بہتر ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا 1 بھی بہتر ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اگر یہ آپ نے یہ دھماکے نہ کیے ہوتے تو صورتحال جو اس وقت آج ہوتی وہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی ان دھماکوں کے باوجود ہندوستان کوئی موقع نہیں جانے دیتا کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچائے، کوئی ہمیں امبیرس کرے، بین الاقوامی سطح پہ معاملات کرے، لیکن اگر یہ نہ معاملہ ہوتا تو پھر آپ دیکھتے کہ ہندوستان کی فوجیں ہر وقت ہمارے پہ چٹ دوڑنے کو تیار ہو رہی ہوتی۔ اس وقت تو صرف خبریں ہی آتی ہیں نا کہ ہندوستان کا موڈ ایسا ہے اور ہندوستان یہ کرنا چاہتا ہے، ہندوستان وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے ان کی اگر اپنی جو میڈیا کی گفتگو دیکھیں، جو کچھ اخباروں میں چھپا ہے وہ دیکھیں، جو کچھ ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، وہ ساری آپ ذہن میں رکھیں، تو ہر وقت جب بات یہ ہوتی ہے ان کو خوف ہے کہ پاکستان نہ ہم پہ حملہ کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ کر دیں اور یہ ہو جائے گا، زیادہ ان کو خوف کیا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان کے پاس جو کچھ ہے وہ ہم سے بہتر قسم کی چیزیں ہیں، ان کے میسائل ایسے ہیں، چین کی طرف سے ان کو یہ امداد ہے، تو وہ زیادہ خوف زدہ ہیں ہم سے بجائے اس کے کہ ہم ان سے ذرا بھی خوف زدہ ہوں۔ تو